ہونا معمول کی بات بن چکی ہے۔ گزشتہ دنوں حویلی کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک کوسٹر تھی کوچ، وہ ریورس ہوتے ہوئے کھائی میں جا گری اور 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے اوپر ذمہ داروں کا تعین کرنا، ذمہ داری کس کی ہے اور کیسے اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، بطور حویلیئنز ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائیں، برادری ازم اور علاقائی ازم، جماعت ازم اس سب سے بالا تر ہو کر۔ آج ہمارے ساتھ جو شامل گفتگو ہیں حیدر شیرازی ہیں، جی نیوز کے ساتھ تعلق ہے اور حویلیین ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اب باہر رہ کے بھی حویلی کے درد اور وہاں کے مسائل کے اوپر ہم بھی کڑتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم حل کر سکیں، لیکن آواز اٹھا سکتے ہیں۔ حیدر شیرازی، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ حادثات کے اوپر آتے ہیں کوئکلی۔ حادثہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ تھا، کیا ہم اسی پہ تکیہ کیے بیٹھے رہیں؟ بعض چیزوں پہ سوال اٹھایا جانا چاہیے۔ قانون قدرت اور قانون فطرت کی ڈیفینیشن جو ہے نا، اس میں بنیادی اصول ہیں کچھ، کہ آپ قانون فطرت اور قانون قدرت میں جب آپ چھیڑیں گے تو اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ جب پانی میں غوطہ لگائیں، آپ یقیناً گیلے ہوں گے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اسی طرح کے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس میں ذمہ دار کون تھا۔ ڈرائیور کی غفلت ہے، چین نہیں تھے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری غفلت یہ ہو سکتی ہے کہ گاڑی موڑتے ہوئے کس طرح اس نے موڑی، جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹائر اس کے حرکت میں تھے یا نہیں، اس کے ڈائریکشن کیا تھی، یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے اس ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہی وہ والا حادثہ یاد آیا جب آزاد پتن پہ ایک کوسٹر کو حادثہ ہوا اور پنجاب کا ایک ڈرائیور تھا جو کہ کوٹلی کی طرف لے جا رہا تھا مسافروں کو، اور وہاں پہ کوئی مذہبی عرس کہہ لیں یا مذہبی ایونٹ تھا، اس میں شرکت کے لیے وہ لے جا رہا تھا۔ پنجاب سے جس وقت وہ آزاد کشمیر کے حدود کی طرف جانے ہی لگا تھا تو آزاد پتن سے قبل اسے احساس نہیں تھا کہ ہلی ایریاز میں ڈرائیو کیسے کی جاتی ہے۔ وہ اسی سپیڈ میں گیا اور جس وقت وہ ٹکرایا، سائیڈ پہ جو روڈ بلاک ہوتا ہے، سائیڈ پہ سیفٹی بلاک، اس بلاک سے ٹکرائی اور گاڑی 25 فٹ دور جا کے گری۔ اب ہم اگر کہیں اتنی سپیڈ سے گاڑی گئی تو ڈرائیور اوور سپیڈنگ تھی، لیکن جب اس ویڈیو کو دیکھیں آپ، وہ ویڈیو ریئل ٹائم ویڈیو وہ نظر آ رہی ہے کہ اس جو حادثہ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور بہت سے لوگوں نے اپنے پیارے اس میں کھو دیے۔ تو اس دوران سوال یہ ہے کہ حادثہ ہوا، اس دوران سیفٹی جو میئرز تھے وہ کیوں اڈاپٹ کیے گئے یا نہیں۔ اب جس وقت دیکھا جائے تو اس دوران ایک اور نوجوان، ایک راٹھور نام میرے ذہن میں سے نکل رہا ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہد راٹھور نام ہے غالباً، کہ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کی سیفٹی کا معیار کیا ہے۔ اس دوران پھر کویسچن یہ آتا ہے کہ ٹھیکیدار کون تھا، ایکسین کون تھا، اس میں آفیشلز کون تھے جنہوں نے اس سڑک کی تعمیر میں کردار ادا کیا۔ تو میرے ذہن میں مجھے نہیں پتا اس کا ٹھیکیدار کون ہے۔ اس کا ٹھیکیدار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ دور میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، مختار عباسی نام ہے، ان کی کمپنی کا نام ہے پی ٹی اے۔ موجودہ دور میں اور سابقہ دور میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی وابستگی۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی لوٹا ٹائپ کا، میں لوٹا نہیں، اوورآل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص مطلب وہ ادھر ادھر جانے والے مفادات کی خاطر جماعتیں تک بدلتا رہے، میرا خیال بالکل یہ ایگزیکٹ لفظ استعمال کیا، کبھی اس کے اوپر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک جماعت چھوڑ کے جائے دوسری میں یا اپنے مفادات کے لیے۔ اب سیفٹی کے جو میئرز تھے نا، اس پہ میں آپ کو بتا دوں، جب یہ سڑک بن رہی تھی، کیونکہ میں فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہوں اس سڑک کے اوپر، اور میں نے جب اسی ایریے میں جب لسنہ سے نیچے اتریں تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس کو کک کیا، جو یہ سیفٹی بلاکس ہیں، تو وہ ہل رہا تھا، میری کک سے وہ ہل رہا تھا سیفٹی بلاک، اور اس کی میں نے پوسٹ بھی کی، اس کی فوٹو بھی بنا کے ڈالی اور وہ سارا کچھ بتایا بھی۔ لیکن ذمہ داروں کا تعین کیسے ہوگا؟ آپ پہ ایک اور چیز دیکھیں، ذمہ داروں کا تعین کرنے سے پہلے آپ چیک کریں کہ یہ اس طرح کے انفراسٹرکچر کے لیے بنانے کے لیے، شاہراہوں کی تعمیر کے لیے کون کون سے ریاستی ادارے کام کرتے ہیں، اس کو ٹھیکہ کس نے دیا، ٹھیکے کے لیے کے لیے ریکوائرمنٹس کیا تھی، وہ پوری ہوئی یا نہیں، یہ پوری چیز نکالی جائے۔ اس دوران کویسچن یہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کا کریڈٹ تو لیا جاتا ہے، کریڈٹ کیسے، مطلب نیلم دیکھ لیں، حویلی دیکھ لیں، کوئی ایک یونیورسٹی بن جائے، کوئی ایک شاہراہ بن جائے، کریڈٹ یا
اس کو اس کے خلاف پوری کمپین شروع ہو جاتی ہے، کس نے کروائی کس نے نہیں کروائی. اچھا یہاں پہ ایک اور ایڈ کر دوں کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے اور آپ نے یونیورسٹی کی بات کر دی ہے. یونیورسٹی کا کریڈٹ لینے والے گزشتہ دنوں ایک لڑائی ہوئی جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی اور وہ یونیورسٹی کے والے اب اس چیز کا کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا کہ یونیورسٹی کے اندر گھس کے کچھ لوگوں نے مارا ہے اور یونیورسٹی کی ٹائمنگ میں اس پہ کریڈٹ نہیں لیا جا رہا. ڈیبیٹ کا موضوع ہمارا سڑک ہے اور سڑک کے اوپر سیفٹی والز جو سیفٹی بیریئرز بنائے جاتے ہیں وہ ہیں. اس میں وہ میں بتا رہا تھا کہ جب اس کو میں نے ہلایا اور اس کے بعد سے اب تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. بیسکلی یہ ایسے بنائی جاتی ہے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں جو سریے کا ایک جنگلہ بنایا جاتا ہے اتنا اس کی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے تاکہ جب وہ یوں آ کے کوئی گاڑی اس کو ٹچ کرتی ہے ہٹ کرتی ہے اور وہ اس میں لچک ہو اور وہ گاڑی واپس رک جائے یا اتنا بڑا حادثہ نہ ہو. کم سپیڈ میں ہے وہاں رک جائے، اگر بڑی ہے سخت بڑی تگڑی سپیڈ میں ہے تو کم سے کم زیادہ اس سے متاثر نہ ہو. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں آپ کا اس رائے سے متفق ہونا شاید ضروری بھی نہیں ہے اور ہے بھی کہ اس کے اندر جو ٹھیکیدار ہیں یا کوئی بھی مافیا اس کو میں کہتا ہوں یہ لوگ سیاسی پلی لیتے ہیں، برادری کی پلی لیتے ہیں اور اس کے بعد ذاتی تعلقات کی بنا پہ یہ اگر کہیں پہ کرپشن کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بولتا کوئی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ کرپشن کیسز کے حوالے سے اے جے کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رپورٹنگ وہ اس طرح کی کم ہی ہے کہ کون کتنا خرابیاں اس پروجیکٹ پہ سوری عبدالحکیم کشمیری صاحب ہیں، شاید آپ جانتے ہیں مظفر آباد سے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے رپورٹ کیا تھا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، وہ بھی میں اسکرین شاٹ پہ لگا رہا ہوں. اچھا وہ تو یہ تو ہیں، لیکن اس طرح کی کرپشن کے معاملات پہ جس کو آپ کویسچن کرتے ہیں تو وہ برادری کے لیول پہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور اے جے کے میں تو برادری کے معاملات کو لے کے برادریزم اس کو کہیں گے. ویسے تو نام پہچان ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ تعلق ہے اس پہ فخر ہونا چاہیے، لیکن اس کو اپنے مقاصد کے لیے جہاں دوسروں کا استحصال ہو رہا ہو وہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی پہچان کے لیے تو سب کو اپنے تعلقات اپنی برادری اپنا نام رکھنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. اس موضوع کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس کے لیے تو یہ نام آپ نے لیا تھا اس ٹھیکیدار کا، مختار عباسی. سب سے پہلے تو اس سے کویسچن کرنا چاہیے کہ تمہارے جو ٹھیکیداری کا کام ہے، اور سب سے پہلے تو اس کے گھر والوں کو نیند کیسے آتی ہوگی رات کو کہ آپ وہاں پہ ٹھیکیداری کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں. اور یہ اگر اس کو صحیح لفظوں میں اور میں بغیر کسی سینسرشپ کے بات کروں تو یہ سیدھے طریقے سے حرام کھانے والی بات ہے کہ آپ کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان سے پیسہ کما رہے ہیں، اور جب حقیقت ان پروجیکٹس کی پتہ چلے تو وہ اس طرح کے ہوں کہ کوئی عام شہری بھی اس کے اوپر پاؤں رکھے تو وہ ہل رہے ہوں. ان کے اندر بیسک ریکوائرمنٹس جو دی گئی ہیں اس کا بنانے کا طریقہ کار جو ہے اس پہ عمل نہ ہو رہا ہو. یہ ٹرانسپورٹ کے محکمے کا کام نہیں ہے، یہ ٹرانسپورٹ کے کہ اس کو چیک اپ کرے کہ ہماری روڈز کیسی ہیں. یہ وہاں کی انتظامیہ کو بھی چیک کرنا چاہیے نا. آپ دیکھیں وہاں پہ اے جے کے اندر عوام کو گرفتار کرنے، آوازوں کو بند کرنے کے لیے ایک وہاں کا لوکل جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اس جیسے افراد آوازوں کو بند کرنے کے لیے کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف آوازیں ہیں، یہ ملک دشمن آوازیں ہیں، ان کو کرنے کے لیے عوام پر اسلحہ لہرانے کے لیے تو ان کے پاس وقت ہے. لیکن وہ پروجیکٹ جو کہ مکمل ہوتے ہیں، ایک بارش آتی ہے وہ سارا پروجیکٹ بہ جاتا ہے، اس پہ کوئی کویسچن کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں کے لوکلز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. عوام کی فلاح کے کاموں کے لیے وقت تب ہوگا جب ان کی تشہیر کا معاملہ ہو جائے گا، جب ان کو پتہ چلے کہ اس کام کے ذریعے ان کے ذاتی مفادات کو بھی تقویت ملے گی. وہاں پہ تو وہ ڈی سی، اے سی اور اس لیول کے جو سرکاری عہدیدار ہیں وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے. لیکن جہاں تک عوام کی بات آتی ہے، ایسے منصوبے جن کا وسیع تر عوامی مفاد سے تعلق ہوتا ہے اس پہ اتنے غور سے کام نہیں ہو رہا ہوتا، اس پہ اتنا تگڑا کام نہیں ہو رہا ہوتا. جو سی ڈی او جاری کرتا ہے ڈیزائن اس کے مطابق کام نہیں ہوتا. اصل مدعا یہی ہے. ایک اور بات بتاؤں، میں اپنی ایک مثال دوں. مجھے ایک یاد ہے، اس واقعے سے یاد آیا. میں چھوٹا تھا تو ایٹ دیٹ ٹائم وہاں فیملی ممبرز میں سے چند افراد تھے، کچھ لوگ ہمارے پڑوسی تھے، وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو سڑک بن رہی ہے وہ میرا خیال ہے 10 فٹ ہوتی ہے یا 12 فٹ، وقت اس کا اندازہ نہیں، لیکن اس ٹھیکیدار نے 1 فٹ کم کر دی ہے. یعنی وہ اس چیز پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے لڑائی کر رہے تھے. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آزاد کشمیر میں نا میں اس لیے نااہل اس حکومت کو کہتا ہوں اپنی طرف سے
کیونکہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فاروق کوٹا سے آگے جبی سیدہ ہے، کوہوٹا سے جبی تک کی سڑک مکمل تباہ اس حد تک ہے کہ آپ اس پہ سفر نہیں کر سکتے. یہ تو ہر 5 سال بعد بنتی ہے. نہیں، میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ گزشتہ 5 سال میں تو نہیں بنی. نہیں، آپ کے فزیکلی نہیں بنی ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پتہ نہیں بنی یا نہیں بنی، لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ ضرور اس پہ کام کریں. کیونکہ مزے کی بات بتاؤں، اسلام آباد میں میرے دوست، کراچی سے بھی دوست، کراچی زندگی ایک عرصہ زیادہ وہاں گزرا، اب تو اسلام آباد میں بھی گزرا، تو بہت سارے دوست مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے گھومنے کے لیے چلیں گے آپ کے علاقے میں. تو اب انہیں کہوں کہ میں اپنے سٹی جو فاروق کوہوٹا ہے وہاں تک سڑک بنی ہے، اچھی بنی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جن کو کریڈٹ دینا چاہیے انہیں دینا چاہیے. بہتر بنی، جیسی بنی ضرور. تو اللہ پاک مغفرت کرے، چودھری محمد عزیز تھے ایٹ دیٹ ٹائم. پروجیکٹ جس مرضی کا ہو، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ان کے دور حکومت میں کچھ پروجیکٹس بنے، تو وہ اس کی وجہ سے کوہوٹا شہر تک تو گاڑی آپ کی گاڑی جا سکتی ہے. اس سے آگے میں دوستوں کو اپنے گھر کے اس گاؤں کی طرف لے کے جاؤں نا، تو اتنی گندی سڑک ہے. AJK کے وزیر اعظم کے تک یہ ویڈیو ہم بھجوا بھی دیں گے. فاروق کوہوٹا سے کالا مولا اور خورشید آباد ٹچ کر کے دوسری طرف، کیونکہ ایک طرف سے گزرے تو بندہ خورشید آباد سے نکل کے واپس یہ ٹورزم کوریڈور کی طرح کا. تو یہ پوری کالا مولا سے لے کے یہ آپ کی ویسے ویلڈ پوائنٹ ہے. اور ویلڈ. اور دوسرا ایک اور بات بتاؤں، گفتگو چل نکلی تو وہاں سے ہمارے دوست ہیں شراز راٹھور صاحب. شراز راٹھور صاحب میں تو ان کے گاؤں میں ایک پل اور سکول کا کویسچن آ رہا تھا. اچھا، عجیب سی بات ہے، مجھے پہلے بڑا دلچسپ لگا کہ یہ وہاں سے لوکل کونسلر جو منتخب ہوئے ہیں شراز راٹھور کے بھائی ہیں. اچھا، پھر ٹھیک ہے. اچھا، وہ صحافی ہیں اسلام آباد میں، اکثر و بیشتر وہ پروجیکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر میں ہمارے اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے ایک پل بننا ہے، ایک سڑک، ایک اسکول بننا ہے. اچھا، یہ بات اچھی کہ انہوں نے کسی اور ایسے پروجیکٹ کی بات نہیں کی جس سے انہیں ذاتی یعنی پیسے کا فائدہ. انہوں نے کہا کہ اسکول جس کا تعلق عوام سے ہے، دوسرا پل جو عوام استعمال کرے گی، یہ دونوں کے لیے صحافی آواز اٹھاتے ہیں اور اچھی بات ہے وہ اٹھاتے ہیں. تو امید ہے آج آپ نے کالا مولا اور کیا یعنی پروجیکٹس، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام آباد سے جو ہمارے دوست جائیں گے، مطلب آپ کو کیا بتاؤں کہ کس سطح کے لوگوں نے یا کن شخصیات نے وہاں جانے کی خواہش کی، اور کن کن لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم گھومنے چلیں گے. کیونکہ لیکن یہ ایک بس کے حادثے نے ان لوگوں کو میرے خیال سے خوفزدہ تو کیا ہوگا. شاہراہوں کے حوالے سے کیا ہے. میرے ایک کزن ہیں، انہوں نے کال کی کہ میں کراچی سے کشمیر آنا چاہ رہا تھا تھوڑے دنوں کے لیے، تو مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ان شاہراہوں پہ میں کیسے ڈرائیو کروں گا یا وہاں کیسے چلوں گا. تو خوف اس حادثے کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود شاہراہوں کو جتنا بہتر کیا جائے گا اس کی وجہ سے آپ کے ٹورزم پروموٹ ہوگا، آپ کی لوکل جو انڈسٹری ہے وہ بھی پروموٹ ہوگی، کنیکشن کے رابطے بہتر ہوں گے. اور دنیا میں ترقی کے جو مختلف اہداف ہیں ان میں سے ریلوے، روڈز اور نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں یہ ایک حصہ ہوتے ہیں. مواصلاتی نظام مضبوط ہوگا تو سارا ہوگا. بہرحال یہ گفتگو آج کی آپ تک اس لیے پہنچانا ضروری تھی کہ ہم بھی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اور لیکن آخر میں اس ٹھیکیدار کے حوالے سے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. قانونی کارروائی، ایک ٹھیکیدار اور اس کے نیچے کام کرنے والا عملہ اور اس کا اپنا انجینئر، اور PWD کا جو شاہراہ کا انجینئر ہے اس کے خلاف کارروائی کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ مستقبل میں ہم حادثات سے بچ سکیں. اور دوسرا، ایسے افراد کو سیاسی جماعتیں اپنے ساتھ شامل نہ کریں تو بہتر ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر جاوید بٹ ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یورپ کا دورہ کروں گا اور سڑکوں کی اور ٹرانسپورٹ کی بہتر معیار کے لیے میں دیکھوں گا. بہرحال